اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی ایک مرتبہ عطا فرمائی. یہ دوبارہ کسی کو بھی نہیں عطا فرماتا میرے دوستوں. اس طریقے سے وہ ہماری اماں ہم سے جو ہے جدا ہو گئی، اس عالم کو چھوڑ کے عالم برزخ میں چلے گئی میرے دوستوں. اسی طریقے سے ایک وقت ہمیں بھی آنا ہے، ہم نے بھی جو اس دنیا کو خیر بات کرنا ہے میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گنو مگر گن نہیں سکتے. لیکن جو زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جیسے کہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. تو میرے دوستوں زندگی جو ہے، اسی زندگی سے ہمارے جو اگلے جو مقام ہے عالم برزخ کے، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو میرے دوستو اس زندگی پہ منحصر ہے. اس زندگی پہ اگر ہم نے اچھے اعمال کر لیے میرے دوستو، بالخصوص اپنے والدین کو راضی کر لیا، تو میرے دوستو یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس شخص کو جنت ملنا ضروری ہے. جس سے اس کے والدین راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا انعام ضرور عطا فرماتا ہے. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فرمایا حضور ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے جس کی روح نہیں نکل رہی، بڑی تکلیف میں، آپ مہربانی فرمائیں. تو میں کہتا ہوں اس بندہ وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کے تو آقا علیہ السلام اس کے گھر خرامہ کیا دیکھا کہ اس بچے کی روح نہیں نکل رہی. تو میرے آقا کو اللہ پاک نے جو ہے اپنے غیب بھی عطا فرمایا. آپ تو سب کچھ جانتے ہیں میرے دوست. تو آپ نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ تو اس بچے کو معاف کر دو، اس بچے کو معاف کر دو. انہوں نے کہا حضور میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے میرا بڑا دل ہے. تو انہوں نے فرمایا میرے صحابہ کو ایسے کرو لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس لڑکے کو جو آگ میں جلا دو. اس والدہ کی چیخ نکلی، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا. فرمایا کہ جہنم بھی تو اس نے چلنا ہے. تو فرمایا حضور میں اس کو معاف کر دوں. ماں کی محبت بھی ایک اسی طریقے سے والد کی محبت بھی ایک چیز. تو جیسے اس نے معاف کیا اس کی زبان پہ کلمہ طیب جاری ہوا اور وہ شخص جو ہے اپنی اس کی روح جو آسانی ہوئی. تو میرے دوست جس کے والدین ہیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. اگر ایک یا دو ہے میرے دوستو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب. اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ کافر ہو، وہ کوئی بھی ہے، وہ تیرے لیے جنت نہیں ہے جہنم ہے. تو اپنے والدین کا احترام کیا کرو میرے دوستو. اور جو زندگی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے میرے دوستو، اس کا بالخصوص لحاظ رکھو کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی. آج ہمارے پاس کتنے اس مسجد سے بزرگ نماز تشریف لے کے میرے دوست، ایک وقت تھا کتنے بزرگ نمازیں یہاں ہوتے تھے ہمارے. تو میرے دوستو تو زندگی ایک دفعہ انسان کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس کی قدر کرے، جو قدر کرتا ہے اس کی بھی قدر ہوتی ہے. تو یہ سارے ثواب کی محفل ہے. تو میرا دوست کے لیے یہی یاد کرنا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیں. جیسے حضور نے فرمایا، سب سے پہلے حضور نے فرمایا جس نے کلمہ طیب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ نماز. میرے دوستو نماز پر نگاہ کی پابندی کریں. ایک نماز جو بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، 2,88,00,000 سال جہنم میں چلے گئے. تو میرے دوستو ہمارے لیے اس کا بھی نہیں کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کریں. تو میرے دوستو آج سے ہم تہیہ کر لیں میرے دوستو کہ ہم نے نماز کا ضرور اہتمام کرنا ہے، اور سال میں 1 مہینے کے روزے آتے ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور جو صاحب نصاب وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اللہ نے اگر کسی حج کی توفیق دی تو حج بھی ادا کریں. میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں اپنے ماننے والوں کا پیدا فرمایا، حضور کو امت بنایا. یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے میرے دوستو. ہم غریب ضرور ہیں لیکن ایمان کے لحاظ سے بڑے امیر ہیں. جو ایمان کی دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے میرے دوستو. اگر ایمان ہم اپنا ساتھ لے گئے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے دوستو وہ جنت کی نہر ہماری منتظر ہے، وہ حور و غلمان ہماری منتظر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.